میرا نام محمد شاہ نواز خان ہے۔ میں ایک سول ٹرائل لائر ہوں جو کہ فیملی پراپرٹیز، کسٹڈی، گارڈینشپ، سول کے جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں میں اس کو فار دا لاسٹ 23 ایئرس دیکھ رہا ہوں میں اس کو۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا، مضمون، وہ بیسیکلی میرج ہوگا، اور اس کے بعد نکاح نامہ کی رجسٹریشن، پھر ڈسپیوٹس جو رائز ہوتے ہیں ڈیورنگ میرجز، کیا کیا ایشوز ہیں، اور اس کے بعد پھر موڈ آف طلاق اینڈ خلا۔ سب سے پہلے میں میرج سے شروع کروں گا۔ میرج ایک اسلام نے، ہمارے مذہب نے، ایک میل اور فیمیل کی جو ری یونین ہے اس کو تھرو اے میرج پرسکرائب کی ہوئی ہے۔ تو میرج کا مقصد یہ ہے کہ ایک رشتہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے بٹوین میاں بیوی کے درمیان میں، اور اس کا مقصد بیسیکلی ہے کہ دونوں کے درمیان میں ان کا اعتماد، ان کا ٹرسٹ، ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کو قائم کرنا ہے۔ اسلام مذہب نے بھی باقاعدہ عورت اور مرد کو ایک کپڑا اور جسم کی، یعنی کہ عورت جتنا بھی ہسبینڈ کا کوئی بھی عیب ہوگا یا کوئی بات ہوگی تو وہ سب اس کو کنفائن کرے گی اور چھپائے گی۔ وائس ورثہ خاوند کے لیے بھی ڈیوٹی ہے کہ جو عورت کے حقوق ہیں یا اپنی بیوی کے جو حقوق ہیں اس کو پورا فلفل کرے ایز اے خاوند۔ تو مقصد یہی ہے کہ جو گھر کی بات ہے، جو گھر کی پرائیویسی ہے، جو باتیں ہیں وہ گھر تک ہی اس کو کیا جائے پریزرو۔ اب یہ میرج کی فارمیشن کا مقصد ہے کہ اس کو جو رجسٹریشن کرنا ہوگا وہ تھرو نکاح نامہ ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی نکاح نامہ کے اتنے کلازز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں نہ لڑکی کو تعلیم دیا جاتا ہے، نہ کہ جو لڑکا اس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ نکاح نامہ کو ہر اچھی طرح لڑکا لڑکی کو بتانا چاہیے کہ اس شک کا مطلب کیا ہے، اس حق مہر کا مقصد کیا ہے، اس جو رائٹ آف طلاق کا مقصد کیا ہے اس کے اندر۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مولوی حضرات اس لیفٹ والے پورشن کو بالکل لائن لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، جو نکاح نامہ ہے وہ ایک سول کانٹریکٹ ہے۔ جب ایک سول کانٹریکٹ میں ہم ڈالتے ہیں کہ جناب علی کہ اگر دونوں فلفل مقصد نہیں پورا کریں گے تو یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ڈائیورس ہے اور خلا ہے اس کی موڈ فارم میں۔ جو نکاح نامہ ہے بیسیکلی وہ ایک مسلم فیملی لا آرڈیننس رول 8 اور 10 کے تحت اس کو بنایا گیا ہے۔ اسلام میں ریٹن نکاح نامہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ نکاح نامہ کبھی بھی دیکھیں گے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے انڈر مسلم فیملی آرڈیننس انڈر رول 8 اور 10، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے یہ ایک اسٹیچو کے تحت یہ نکاح نامہ بنایا گیا ہے، اسلام نے نہیں بنایا ہوا۔ یہ کلازز جو بنائے گئے ہیں یہ ایز لیجسلیٹر نے بنائے ہیں، اسلام نے نہیں بنائے۔ اسلام میں صرف حق مہر کا ضرور کانسیپٹ ہے، باقی جو کلازز ہیں یہ ہمارے لیجسلیٹر نے ہی بنائے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حق مہر کا۔ دیکھیں، کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ہوتی ہے، اسی طرح میرج کی بھی کنسیڈریشن حق مہر ہے۔ حق مہر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پرومپٹ ہوتے ہیں، ایک ڈیفرڈ ہوتے ہیں۔ پرومپٹ ہوتے ہیں معجل اور ڈیفرڈ ہوتے ہیں غیر معجل۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی وقت پیمنٹ ہے، اور غیر معجل ہے ایٹ اے سرٹن ٹائم۔ حق مہر کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، یہ کیش بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، جیولری ہو سکتی ہے، یہ کچھ بھی حق مہر ہو سکتا ہے، مگر حق مہر مانگنا اور بتانا ضرور چاہیے، اس میں ضرور مینشن ہونا چاہیے، وہ خالی کلوز نہیں رہنا چاہیے۔ حق مہر کے علاوہ نکاح نامے میں کوئی بھی جو لڑکی کو چیز دی جائے گی وہ ایز اے گفٹ اس کو سمجھی جائے گی، وہ حق مہر نہیں ہے، کیونکہ حق مہر کا کلوز الگ ہوتا ہے اور جو
حق مہر سے جو آگے چیز دی جاتی ہے اس کا کلاز الگ ہوتا ہے۔ اس میں حق نکاح نامے میں کلاز نمبر 18 بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کہ آج کل اس کو لائن لگا دی جاتی ہے۔ وہ ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو دیا ہے، اگر دیا ہے تو کس شرائط کے اوپر۔ میں جتنی بھی ایڈوائس کی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے جب اس میں ٹرمینیشن کلاز ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ایک اس سول کانٹریکٹ کا ٹرمینیشن کلاز ہے، تو یہ لڑکیاں ضرور اپنا حق مانگیں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے۔ انفارچونیٹلی یہ رائٹ گرانٹ نہیں کیا جاتا، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ شادی کے وقت یہی بات ہوتی نہیں 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 ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ہو نوز، کس کو پتہ ہے کہ شادی 1 دن رہتی ہے یا 2 دن رہتی ہے، ہو نوز اباؤٹ دیٹ۔ تو یہ جب ایک چیز مذہب نے بھی دی ہوئی ہے اور ہمارے ایگریمنٹ میں بھی شامل ہے اور نکاح نامے میں بھی شامل ہے، تو اٹ شوڈ بھی، یہ دینی چاہیے، اور یہ باقاعدہ اگر نہیں دیتے تو اس کو مانگنا چاہیے اس کو۔ اس کے بعد پھر باقی بھی نارمل کلازز ہیں جو کہ ہر دولہا دلہن کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ نکاح نامہ کو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بلینک فارم بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اس نکاح نامے کی 4 پرتیں ہوتی ہیں، 4 پرت 4 پیجز ہوتے ہیں۔ 4 پیجز کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلا یونین کونسل کے دفتر میں جائے گا، دوسرا مولوی حضرات اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے، تیسرا یا چوتھا اینی ون ایک لڑکی کو دیا جائے گا اور ایک لڑکے کو دیا جائے گا، یعنی کہ ہر کنسرن پارٹی کے پاس اپنا ایک پرت نکاح نامے کا ہوگا فار دا ریکارڈ کے لیے۔ یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے پرت ہیں، کتنے پرت کہاں رکھے جاتے ہیں، کس کو کون سا دیا جاتا ہے، اور سو اینڈ سو فورتھ۔ نکاح نامہ کی رجسٹریشن یونین کونسل کے دفتر میں ہوتی ہے، عموماً وہیں ہوتی ہے جہاں لڑکی کا ریزیڈنٹ ہو، یا اینی ویئر ان پاکستان، دیٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ اٹ شوڈ بی رجسٹرڈ ایٹ دا یونین کونسل آفس۔ اس کے بعد وہ آپ کو نادرہ کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، ایک ویلڈ میرج ہو جاتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ آؤٹ میں بتا دوں کہ اگر نکاح نامہ رجسٹرڈ نہ ہو تو شادی اللیگل نہیں ہوتی، ارریگولر ہوتی ہے۔ وہ اس کو جب رجسٹر ہو جائے تو وہ پھر لیگلائزڈ ہو جاتی ہے۔ اب شادی کے بعد پھر جو ایشوز ارائز ہو جاتے ہیں، نمبر 1 بات یہ ہے کہ پیرنٹس کی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ لڑکی کی والدین ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں لڑکی کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، ٹیلی فون کالز پہ۔ اب تو ویڈیو چیٹس آ گئی ہیں، ویڈیو وغیرہ آ گئی ہیں، تو ڈیلی بیٹی اپنی جتنی بھی گھر کی ایکٹیویٹیز ہیں اپنی ماں کو رپورٹ کرتی، ماں اس کو بتاتی رہتی ہے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم ایسا کرو، تم یہ کرو۔ تو میں شروع میں ہی بتائی تھی کہ بات کہ ہمیں اپنے گھر کی پرائیویسی جب تک مینٹین نہیں رکھیں گے تب تک یہ انوالومنٹ رہے گی آؤٹ سائڈر کی۔ میں تمام والدین جب یہ شادی ہو جائے تو یہ اپنی بچوں کو ان پر چھوڑ دیں ٹو لیڈ دے اون لائف۔ جتنی اسپون فیڈنگ ہوگی اتنی ایشوز ارائز ہوں گے۔ ڈسپیوٹس کے اور بھی ارائز ہیں کہ ہمیں اب صبر کا بھی مادہ ختم ہو گیا ہے، پیشنس جو ہے نا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج شادی ہے تو آج کل ہم امیر بن جائیں، اینڈ سو فورتھ۔ تو ایسا اٹ گیوس، ہمیں ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے کہ اس ریلیشن شپ ابھی نیا شروع ہوا ہے، اس کو ایڈیپٹیشن، یعنی کہ ایک دوسرے کو تسلیم کریں، آگے موو آن کریں۔ ایک بانڈ جب تک اسٹیبلش نہیں ہوگا یہ موو آن نہیں ہوگا۔ یہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی دیکھیں، جو صبر کا پیمانہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ نہ ہمیں روڈ پر صبر ہے، نہ ہمیں کھانے پر صبر ہے، نہ ہمیں اپنی زندگی میں صبر ہے۔ تو وہی ایک بات پورٹرے ہوتی ہے ہمارے میرج کے ریلیشن شپ میں کے اندر بھی، کہ اس میں بھی ہمیں صبر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ پھر ایک اور گراؤنڈ ہے کہ ایگو، یعنی کہ ہمیں ایگو کا بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کہ اپنی ذاتیات کہ جی وہ اس ذات کی ہے، وہ اس ذات کی ہے، وہ یہ ہے، فلانا ہے۔
یہ ذات پات جب آپ نے شادی کر لی ہے تو یہ ذات پات کا بھی معاملہ، اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اور ویری انفارچونیٹ ہے کہ اب شادیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ یہ شادیاں ایز اے بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. جو پولیٹیکل میرجز دیکھیں یا ہائی بزنس مینز ٹائکون کی میرجز دیکھیں، دیٹ آر ناٹ میرجز انفارچونیٹلی. دیٹ آر بلڈنگ نیٹ ورک ریلیشن شپ، یعنی جسے کہتے ہیں نا چیزوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. گراؤنڈ ایک یہ بھی ہے کہ مٹیریلز کے پیچھے بھی ہم نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے. ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. چیزوں سے مطلب ہے گاڑی، مکان، دولت. ہم اپنی جو اسلام نے کہا ہے ہم اس کو سے بہت دور ہٹ چکے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے نا اس معاشرے کا سوشل فیبرک ہے وہ بالکل ٹوٹ چکا ہوا ہے. ہم لوگ مٹیریلسٹک اپروچ بہت زیادہ آ چکی ہوئی ہے. پھر فائنینشیل گینز جو میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ بس ہم شادی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی پراپرٹی لے لیں، ہم وہاں شادی کر لیں تو یہ آئے گا، وہ آئے گا، فلانا آئے گا، دھماکہ آئے گا. ہم شادی کے مقصد ہمارے یہ بھی ہو چکے ہوئے ہیں. جب ہم لوگ مین مقصد شادی سے ہٹ جائیں ہم لوگ، تو وہ جب ڈیریلمنٹ آتی ہے نا تو اس سے نا ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، صبر کا پیمانہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے. پیشنس ختم ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم سپریشن کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں اس وقت بڑی الارمنگ سچویشن ہے ریگارڈنگ ڈائیورس اینڈ خلا، طلاق وغیرہ. جو اب میں آؤں گا جو ہسبینڈ دیتا ہے دیٹ از کال طلاق. اور طلاق کا اسلام میں کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں ہے. اٹ کین بی اورل ایز ویل ایز کین بی ریٹن، بٹ ایڈوائزیبل ہے کہ ریٹن ہو، کیونکہ اورل کی کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہوتی ہے. پھر وہ قانون میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شوڈ بی آن دا اسٹیمپ پیپر، مگر ہمارے روٹین چل رہی ہے کہ اسٹیمپ پیپر پر بھی ڈائیورس ہونی چاہیے. تو وہ 3 طلاقیں دیتا ہے ہسبینڈ، اور وہ پھر یونین کونسل میں رجسٹر ہو کے وہاں پہ بھی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. جو ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈائیورس کی افیکٹنس کہ ڈائیورس اب ہو گئی ہے. اور جب خاتون فائل کرتی ہیں تو خاتون کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں نے جو نکاح نامے میں اگر ان کو رائٹ دیا ہوگا تو وہ سیدھا جائیں گی یونین کونسل کے دفتر، اور وہاں جا کے اپنی ڈائیورس پروسیڈنگ شروع کر دیں گی. وہ 3 مہینے کے 3 نوٹس ہوتے ہیں. اور اگر وہ رائٹ نہیں دیا گیا ہوگا نکاح نامے کے اندر تو پہلے ان کو فیملی کورٹ جانا ہوگا، وہاں خلا کا کیس فائل کریں گی. وہ ایک آرڈیل پروسیجر، اب تھوڑا سا کورٹس نے، قانون نے تھوڑا فاسٹ ٹریک کر دیا ہے، مگر اس سے پہلے 2000 سے پہلے تو وہ ایک بڑا آرڈیل پروسیجر ہوا کرتا تھا جس میں عورتیں بھی بوڑھی ہو جاتی تھیں اور ان کو خلا وغیرہ نہیں ملتی تھیں. تو اب تھوڑا فاسٹ ہو گیا ہے ٹریک. مے بی اس فاسٹ ٹریک کی وجہ سے ہی الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے کہ کافی سارے خلا کے کیسز فائل ہو جاتے ہیں. تو کورٹ میں وہ پہلے کیس فائل کریں گی، وہاں سے کورٹ میں ان کے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے بعد اس کی سرٹیفائڈ کاپی وہ کنسرن یونین کونسل کے دفتر میں جائیں گی، جہاں پہ وہ ریزیڈنٹ ہو یا پھر جہاں وہ نکاح نامہ رجسٹر ہو. وہاں وہ کورٹ کا فیصلہ فائل کریں گی، اور فیصلہ فائل کرنے کے بعد وہاں پہ بھی 3 مہینے کا پروسیجر ہوگا، 3 دفعہ ہیئرنگ ہوگی. الٹیمیٹلی ان کو بھی وہاں سے ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. ان دا اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیشنس ختم ہو چکا ہوا ہے، رننگ آفٹر مٹیریلز ہیں. اینڈ ونس اگین جو ہم لوگ اسلام کا جو طرز زندگی ہے اس سے ہم ہٹ چکے ہوئے ہیں، وچ لیڈس ٹو آل دیز، یہ مسئلے مسائل کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ جس طرح ہمیں اسلام نے بتایا ہے سمپل زندگی، اسٹاپ رننگ آفٹر مٹیریلز، یہ سب تمام چیزیں اگر ہم لوگ ختم کر دیں انشاءاللہ آئی تھنک کہ حالات ہم سب کے بہتر ہو جائیں گے. تھینک یو.